بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اسوہ حسنہ اور رمضان، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس حوالے سے ہے۔ میں آپ کے سامنے اس وحی کا پورا پس منظر رکھوں گا اور اس وحی کے سلسلے سے ہم اپنی زندگی میں کیا مثبت پہلو لے کر آ سکتے ہیں وہ بھی آج ہم سیکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال سے کچھ زیادہ ہوئی، 36 یا 37 سال، تو وہ اپنے شرعی کردار، اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنے میل ملاپ، اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے آپ عرب معاشرے میں بہت زیادہ معزز سمجھے جا رہے تھے، اور اہل مکہ نے، اہل قریش نے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے نواز دیا تھا۔ تو جب آپ کی عمر مبارک 37 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوئی تو آپ کو تنہائی بہت زیادہ محبوب ہونے لگی۔ آپ اکثر و بیشتر کچھ کھانے پینے کی چیزیں، پانی اور ستو، یہ چیزیں لے کر مکہ کے قریب تقریباً 2 یا 2.5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ میں ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہتے ہیں، وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا مختصر سا غار ہے جس کی لمبائی تقریباً 4 گز اور چوڑائی تقریباً 1.25 گز ہے، اور جب آپ غار ہرا تشریف لے کر جاتے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بھی اکثر آپ کے ساتھ ہوتیں اور آپ کے قریب وہاں پہ بیٹھتیں، اور اس دوران اگر وہاں سے کوئی مسافر گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسافروں کی خدمت کرتے، ان کو کھانا کھلاتے اور ان کو پانی پلاتے، اور کافی عرصہ یہاں پر گزارتے۔ اور خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کا پورا مہینہ آپ غار ہرا میں عبادت میں گزار دیتے۔ اس دوران آپ نے دیکھا اور آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو آپ کی قوم کے کچھ عقائد اور کچھ تصورات، جو واہیات تصورات بھی ہیں، ان سے آپ کو اتفاق نہیں تھا، تو آپ اپنی روحانی تسکین کے لیے آپ غار ہرا تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی یاد میں اپنے دن اور رات جو ہے وہ گزارتے۔ یہ تنہائی پسندی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی دراصل ایک تدبیر تھی، اور اللہ تعالیٰ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم مقصد کے لیے تیاری کروا رہا تھا۔ تو وہ مقصد کیا تھا؟ تقریباً 3 سال اس پریکٹس کو گزر گئے کہ جب آپ گوشہ نشینی میں، خلوت نشینی میں ہوتے اور غار ہرا میں عبادت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 برس ہو چکی تھی، اور 40 برس کی عمر ہی دراصل انبیاء کرام کی نبوت اور بعثت کی عمر ہوتی ہے۔ تو اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو کچھ خوابوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 6 ماہ تک خواب آتے رہے، اور آپ جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے وہ اسی طرح نمودار بھی ہو جاتا حقیقت میں۔ اور یہ عرصہ میں نے کہا تقریباً 6 ماہ چلتا رہا، اور کل مدت نبوت جو کہ 23 سال کے عرصہ پر محیط ہے، ان خوابوں کا سلسلہ اس 23 سالہ نبوت کا تقریباً 40واں حصہ بنتا ہے۔ غار ہرا میں 3 سال خلوت نشینی کے بعد جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور ایک عظیم پیغام لے کر آتے ہیں۔ جب جبرائیل امین پہلی دفعہ تشریف لاتے ہیں تو یہ رمضان کی 21 تاریخ اور دوشنبہ یعنی کہ پیر کی رات تھی، اور اگر ہم عیسوی سال کی بات کریں تو یہ اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری حساب سے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر دیکھیں تو قمری حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی۔ عیسوی سال کے حساب سے آپ کی عمر مبارک تقریباً 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ جبرائیل امین غار ہرا میں ایک عظیم پیغام لے کر آتے ہیں اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ پڑھ، یعنی کہ اقرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، تو جبرائیل امین آپ کو پکڑتے ہیں، دباتے ہیں زور سے، اور پھر کہتے ہیں پڑھ، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہی فرماتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ پھر حضرت جبرائیل امین یہی جملہ دہراتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھ، اور قرآن پاک کی وہ آیات جو پہلی وحی میں نازل ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں۔ وہ آیات کچھ یوں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، مطلب
پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھ تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے غار ہیرا سے اپنے شہر کی طرف یعنی کہ مکہ کی طرف۔ آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ اپنے گھر واپس آئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو۔ آپ نے یعنی کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو چادر بھی اوڑھ دی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ اپنی زوجہ یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ نے کچھ تاریخی جملے کہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو یتیموں سے شفقت فرماتے ہیں، آپ تو مظلوموں کی داد رسی فرماتے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں۔ اللہ آپ کا ساتھ دے گا اور مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل دور جاہلیت میں عیسائی ہو چکے ہیں اور عبرانی زبان کے ماہر ہیں اور انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھنے کا فن جانتے ہیں، اور وہ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، نبینا بھی ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے یہ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل یہ سارا ماجرا سننے کے بعد کہتے ہیں یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی۔ کاش میں اس وقت تک توانا ہوتا جب اور دیکھتا کہ آپ کی قوم آپ کو جب نکال دے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ کلام اور یہ ناموس جس نبی اور پیغمبر پر بھی نازل ہوا اس کی قوم نے اس نبی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، تو کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا اور آپ کے دین پر ایمان بھی لاتا۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصہ وحی کی یہ بندش جاری رہی۔ تو اس دوران آپ نے دوبارہ دیکھا کہ جبریل امین زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں اور وہی بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ کر آپ دوبارہ سے اپنے گھر واپس آئے، اپنے اہل خانہ کے پاس آئے اور آ کر پھر کہا کہ مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو چادر اوڑھ دیتی ہیں۔ تو اس دوران اللہ کی طرف سے ایک اور وحی نازل ہوتی ہے، سورہ مدثر کی وہ آیات یا ایھا المدثر سے لے کر والرجز فاہجر تک یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ تو جب سورہ مدثر کی آیات وحی کے ذریعے نازل ہوئیں تو اس دوران یا اس کے بعد وحی کا سلسلہ پھر متواتر چلتا رہا۔ یہ سارا میں نے آپ کو واقعہ بتایا جو پہلی وحی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہاں پر میں ایک اور چیز بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں اور وحی کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی وحی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کو سچا خواب۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر سچے خواب آئے اور ان خوابوں کی مدت تقریباً 6 ماہ تھی، اور میں نے آپ سے ابھی یہ کہا کہ یہ خواب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے اور وہ خواب حقیقت میں ویسے ہی نمودار بھی ہو جاتے تھے، اور یہ مدت نبوت کا کچھ 46واں حصہ بنتے ہیں۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ نظر آئے بغیر، دکھلائی دیے بغیر آپ کو اللہ کا پیغام آپ کے دل تک پہنچا دیں۔ وحی کی تیسری صورت کہ فرشتہ آدمی کی شکل اختیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کچھ سوال و جواب کرتا اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیتا، اور جب ایسا ہوتا تو کچھ صحابہ کرام بھی اس فرشتے کو دیکھ لیتے تھے۔ وحی کی اگلی صورت آپ کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی، اور یہ وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ جب آپ سے ملتا تو سخت سردی کے موسم میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی سے پسینہ آ جاتا۔ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب آپ پر اس طرح وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی،
تو حضرت زید بن ثابت کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس قدر ان کو بوجھ محسوس ہوا کہ ان کو ایسا لگا کہ میری ران جو ہے وہ شاید کچل جائے گی۔ یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ وحی کی اگلی صورت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے، ایسا 2 مرتبہ ہوا تھا۔ وحی کی اگلی صورت وہ یہ ہے کہ جب آپ معراج کے موقع پر تشریف لے کر گئے اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نماز کے بارے میں اور جو باتیں تلقین کی وہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ میں آج کی اپنی گفتگو کا اختتام مولانا الطاف حسین حالی کے نعتیہ اشعار سے کر رہا ہوں جو کہ مسدس حالی میں انہوں نے لکھے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔